اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم جیسے ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا ذکر ہوا۔ ایک تو اس بات کا ذکر ہوا کہ صحابہ جیسا ایمان لانا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور دوسرا اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مخالفوں کو خود جواب دیا ہے، مخالفین صحابہ کو خود جواب دیا ہے۔ اور یہ ازل سے یہ لڑائی چلتی آ رہی ہے حق اور باطل کی، کہ ایک گروہ حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر ہوتا ہے، تو باطل ہمیشہ حق کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسے جملے کسے جاتے ہیں بزرگان دین پر جو نشتر بن کر لگتے ہیں، جو تیر بن کر لگتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام پر بھی ہوتا رہا، صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ پر بھی ایسا ہوتا رہا، اور اسلاف ان چیزوں کو برداشت کرتے رہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام بذات خود جواب دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ تمہارا جو ایمان ہے وہ میری بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ تمہارے مخالفوں کو میں اللہ خود جواب دوں گا۔ اور کیسے جواب دیا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء۔ یہ صحابہ کو سفہاء کہتے ہیں، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، تو یہ سفیہ، یہ سفہاء جمع ہے سفیہ کی، تو فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام اس بے وقوفی سے ہزاروں کوسوں دور ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جناب ہر دم حضور کے حکم پر تیار رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے لا تسبوا اصحابی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کا تحفظ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا اے لوگو صحابہ کو گالی نہ دینا، کیونکہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے اور میرا صحابی آدھا کلو کھجوریں ہی خیرات کر دے تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اتنا ثواب نہیں رکھتا جتنا کہ صحابی کا آدھا کلو کھجوریں خیرات کرنا ثواب رکھتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو خلوص صحابہ کے دل میں ہے وہ ہر بندے کے دل میں نہیں، اور پھر ان کو جو دوسرا ثواب حاصل ہے وہ ہے نگاہ مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے کا۔ جو نگاہ مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے کے بعد پھر جو ثواب دینے کا بنتا ہے ویسا ثواب تو پھر ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام نے جب ایک غزوے کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا اور فرمایا کہ تم اپنا مال لے آؤ، حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت عمر پاک آدھا مال لے آئے، اور کئی صحابہ اپنے گھر کے چوتھے حصے کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر بیٹھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کھانا سارا کچھ دیا۔ تو ایک صحابی تھے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ آج حضور نے مانگا ہے، آج حضور نے اللہ کے دین کے لیے مانگا ہے اور اس جہاد کے لیے مانگا ہے، اور میں کتنا جناب بد نصیب رہوں گا۔ انہوں نے سوچا تو کتنی یہ بد نصیبی ہوگی کہ جناب میں حضور کے پاس کچھ پیش نہ کر سکوں، تو یہ اپنے آپ میں وہ سوچ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو خوش نصیب تھے، وہ بد نصیب کہاں تھے، وہ تو اچھے نصیب والے تھے نا۔ تو فرمایا میں کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کروں۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک یہودی کے پاس گئے، کہا میں تمہارے باغ کو نا پانی دیتا ہوں تو تم مہربانی کرو مجھے کچھ کھجوریں دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا باغ ہے اور یہ کنواں ہے، اس کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کے جو ہے وہ میرے باغ کو پانی دو۔ وہ ساری رات
باغ سے بالٹیاں نکال کر پانی بھرتے رہے اور جناب باغوں کو دیتے رہے، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو اس نے کچھ کھجوریں دی اور جن میں سے اس نے آدھی کھجوریں گھر والوں کو دے دی اور آدھی کھجوریں جن میں سے 3 لپ تھے، 3 لپ کھجوروں کے، یہ 3 جو ہے وہ بک کھجوروں کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جتنا مال آیا تھا نا مسجد نبوی شریف میں وہ ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اب جب وہ صحابی آئے تو ان کا وہ جو کھجور کا عطیہ تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس ڈھیر کے اوپر رکھ دو، فرمایا اس ڈھیر کے اوپر رکھ دو۔ وہ ڈھیر کے اوپر رکھا گیا۔ اب ان کو فرمایا میرے قریب تو آؤ۔ جب وہ قریب آئے نا تو فرمایا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے تو ان کے ہاتھ چھالوں سے چھلنی تھے، ان کے ہاتھ چھالوں سے زخمی ہو چکے تھے، چھالے بن کر جو ہے وہ زخمی ہو چکے تھے۔ اب اس زخمی حالت میں جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ہاتھ دکھائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرط محبت سے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ فرمایا القاسب حبیب اللہ، تو نے تو ساری رات محنت کر کے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کے صرف اس بات کے لیے کہ تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو نے کہا کچھ نہ کچھ میں مزدوری کر کے دوں، تو ساری رات محنت کر کے یہ چند کھجوریں لے کر آیا ہے۔ میرے پاس یہ کھجوریں نیچے نہیں رکھی جائیں گی، اس سارے ڈھیر کے اوپر رکھی جائیں گی، کیونکہ تیرا خلوص بھی تو ایک عجیب مثال رکھتا ہے نا۔ تو فرمایا جو جیسی محبت لے کر آئے گا ہم ویسا ہی اس کے ساتھ والہانہ استقبال کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، لا، فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، کیونکہ صحابہ سے جو محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام صحابہ کی محبت اور عقیدت سکھا رہے ہیں۔ کون صحابہ؟ اللہ اکبر، کون صحابہ؟ جب جیسا حکم ہوا وہ سب سے پہلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، منتظر رہتے تھے حضور کی زبان سے کوئی الفاظ ہوں، صادر ہوں اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرف شفا میں، اور علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ اکرام ایسے بیٹھے ہوتے تھے، نہ تو وہ اپنے جسم کو ہلاتے تھے، نہ سر کو ہلاتے تھے، نہ آگے پیچھے ہوتے تھے، اس طرح بیٹھے ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ کر چلے جائیں گے، اس قدر غور و خوض سے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب اس قدر غور و خوض سے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ صحابہ کرام تھے۔ اب یہ صحابہ کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، ہاں جی، ان کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور ان کی طرح ایمان کا تقاضا اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے مخالفوں کو اللہ خود جواب دے رہا ہے، اور باقاعدہ حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں جی، چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، میلش اندر تانہ پاکا کند، جب اللہ تعالیٰ کسی کی چادر کھینچنا چاہے تو اس کی زبان لمبی کر دیتا ہے، اور وہ لمبی زبان سے اولیاء اللہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، وہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور اولیاء اللہ کی پہلی جو جماعت تھی اس امت کی وہ صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد بہت سارے اولیاء اللہ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کڑی ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ تو فرمایا ان کو جواب ان کے مخالفوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔